10 کا اور 11 کا روزہ میرے بھائیوں میرے علم کے مطابق جائز نہیں ہے، صرف 9 اور 10 کا روزہ جائز ہے۔ آپ ان دونوں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ تیرا یہ نبی، تیرا یہ پیغمبر، تیرا یہ بندہ، تیرا یہ رسول ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ تیرا یہ بھیجا ہوا پیغمبر، تیرا بھیجا ہوا یہ رسول ان دونوں سے محبت کرتا ہے، حسن سے اور حسین سے۔ فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ کون کہتا ہے کہ ہمیں ان دونوں سے محبت نہیں ہے یا اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ لیکن غلط بیانی مت کرو، ہمیں صرف ماتم سے نفرت ہے، ہمیں صرف غم سے نفرت ہے، اور زندوں کا ماتم ہوا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے۔ شہید تو زندہ اور زندہ کا ماتم نہیں ہے۔ ارے 3 دن تک غم اور سوگ تو ان کا منایا جائے گا جو شہید نہیں ہے، جو عام حالات میں مر جائیں ان کا ہے، شہید کا تو پھر بھی نہیں بنتا ہے۔ غور کرو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر کہ آئے لوگو ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایسی خطبے کے دوران فرمایا لوگوں فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ والحسن والحسین، اور حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے تمام جوانوں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فضیلت ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ان کی فضیلت کے قائل ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور اہل بیت سے محبت اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اہل بیت سے نفرت کو ہم کفر جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کا اشارہ کبھی شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ملا ہو۔ اتنے لوگ شہید ہوئے اللہ کے نبی کے زمانے میں، لیکن آپ نے کبھی کسی کا ماتم نہیں کیا۔ اس مہینے کو صرف اس نوعیت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو محرم کی 9 اور 10 تاریخ یعنی کل اور پرسوں، آج 8 ہو گئی ہے، یہ 2 روزے ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے بس، اور ہونا بھی چاہیے۔ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے روزے اور سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں۔ حدیث کی کتابیں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جب رمضان کے روزے ہم پر فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت عاشورہ کا روزہ ہمارے اوپر فرض تھا۔ محرم کا یہ 10 تاریخ کا عاشورہ کا روزہ فرض تھا ہمارے اوپر۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تب عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن استحباب کا درجہ باقی ہے، یعنی مستحب ہے، رکھنا چاہو تو بہت ثواب ہے، نہ رکھنا چاہو تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کی کہ استحباب کو باقی رکھا، بس مستحب ہے لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس کی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ میں امید کرتا ہوں محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کیا؟ انی احتسب علی اللہ، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں
کیا یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اللہ رب العالمین اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے تمہارے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، 1 سال کے پچھلے گناہ تمہارے ختم کر دے گا، 1 سال کے پچھلے گناہ تمہارے مٹا دے گا۔ یہ ہے محرم کے روزے کی فضیلت، 1 سال کے پچھلے روزے کی، 1 سال کے پچھلے گناہ کی بخشش اور مغفرت۔ تو ہمیں اور آپ کو روزے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور کل اور پرسوں 2 دن کا روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ یہ روزہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما، غور سے سنیے گا، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فرا الیہود تصوم یوم عاشورہ، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم۔ تو ان یہودیوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن بہت صالح، بہت اچھا دن ہے۔ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل، آج کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آج کے دن قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ فصامہ موسیٰ، تو آج کے دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، آج کے دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے، آپ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ پھر آپ رکھتے رہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں یہ تو مشابہت ہو رہی ہے، یہودی بھی ایک روزہ رکھتے ہیں اور میں بھی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور ہمیں تو یہودیوں کی مخالفت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَةَ، اے لوگو اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، اگر اگلی سال تک میری زندگی وفا کی، اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ میں رکھوں گا۔ لیکن اگلا سال آ نہیں پایا، اور آپ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ انتقال کر گئے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اگلے سال کا محرم کا مہینہ نہیں آیا، لیکن صحابہ کرام نے نبی اکرم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھا۔ تو اب یہ 2 روزے رکھے جائیں گے، 9 کا اور 10 کا۔ میرے بھائیوں، جن روایتوں میں 10 اور 11 کا ذکر آتا ہے وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، یا تو موضوع ہیں یا من گھڑت ہیں، 11 کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا 9 اور 10 کا ہی روزہ رکھنا بہتر ہے۔ جو لوگ 11 کو یعنی 10 کو رکھ لیا اور 9 کو نہیں رکھ پائے تو سوچے چلو 11 کو رکھ لیں، میرے بھائیوں وہ اپنی ذمہ داری پر رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ عبادت کا معاملہ ہے اور اللہ کے رسول سے جتنا ثابت ہے ہمیں اتنا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَةَ، تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ جب 9 کا ذکر کر دیا تو 10 کا تو ہے ہی روزہ، 9 اس سے پہلے آتی ہے تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ لہٰذا جس کو بھی روزہ رکھنا ہو تو میرے بھائیوں وہ کل کا اور پرسوں کا روزہ رکھے، اور اس سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 10 کا اور 11 کا روزہ میرے بھائیوں میرے علم کے مطابق جائز نہیں ہے، صرف 9 اور 10 کا روزہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں اس مہینے 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں غم اور ماتم سے بچ کر جو صحیح شکل ہے میرے بھائیوں حضرت حسین سے محبت کی وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ سے انسیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہمارے رگ رگ میں بھر دے۔ اے اللہ ہمیں محرم کے جو 2 روزے ہیں 9 اور 10 کا، ان کو رکھ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان
پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.